یہ ہزار ہا اختلاف تمہیں نظر آئے حضرت مولا کائنات شریع اسلام کو نظر نہیں آئے؟ جننی کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا نے نکاح پڑھا دیا، لاؤ جننی کو انہوں میں تو نہیں دیواں۔ حسن اللہ یاری نے خود اپنی زبان سے مانا کہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب جو عبارات پیش کرتے ہیں یہ عبارات بالکل ٹھیک ہے، احادیث ٹھیک ہیں۔ نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح حضرت سیدنا خلیفہ راشد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا یا نہیں؟ شیعہ سنی کا آج تک اس مسئلے میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ میں ذرا پس منظر بتا دوں، پھر انشاءاللہ اس مناظرے کی روداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری یہ جو گفتگو ہے یہ اس مناظرے کی، عقد حضرت ام کلثوم کے اس مناظرے کی 4 گھنٹے کی اس ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ یعنی جتنے دلائل علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے دیے وہ انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گے، اور جو تماشا بنا ہے حسن اللہ یاری کا وہ بھی میں دکھاؤں گا۔ اس مناظرے سے پہلے شیعہ سنی کا آپس میں کئی ہزار ہا مسائل میں سے ایک مسئلہ اختلافی یہ بھی ہے کہ آیا یہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم اہل سنت کا متفق کن یہی مسئلہ ہے اور یہی نظریہ ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے، اور آپ داماد علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں حضرت فاروق اعظم۔ لیکن تشیع کے اندر 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا نظریہ متقدمین کا پایا جاتا ہے کہ یہ نکاح بالکل ہوا ہے، اور متقدمین کی کتاب میں اس پر جو ہے وہ صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ متقدمین شیعہ، پرانے شیعہ، ان کی کتابوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہا جدید شیعہ، تقریباً 200-250 سال سے ہیں، ان کے ہاں یہ مسئلہ اختلافی چلا آ رہا ہے، اور وہ صراحتاً بالخصوص بر صغیر کے اندر پاک و ہند کے جو شیعہ ہیں یہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نکاح مان لیا جائے تو پھر نکاح کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم مشرکوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اپنی شہزادی سے حضرت فاروق اعظم کا نکاح کرنا اس بات کی دلیل، واضح تر دلیل ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کامل الایمان تھے۔ اور یہی بات شیعہ کو کھا جاتی ہے کہ اگر ہم کامل الایمان ان کو مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی نہیں رہتا، اور سارا ان کا زور یہی ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہزادی کا نکاح نہیں ہوا۔ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہم پہلے سے تان کرتے آ رہے ہیں فلاں 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 چیز کے اندر، تو وہ سارا کچھ ہم اثبات کریں گے۔ لیکن اگر یہ نکاح ثابت ہو گیا تو ہم ہزار ہا اختلافات بھی آگے رکھیں تو ایک عام بندہ بھی پوچھے گا کہ یہ ہزار ہا اختلاف تمہیں نظر آئے حضرت مولا کائنات شریع اسلام کو نظر نہیں آئے کہ آپ اپنی شہزادی کا نکاح دے کے انہیں اپنا داماد بنا رہے تھے؟ اہل سنت کے عظیم مناظر علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب، ان کا اور حسن اللہ یاری کا یوٹیوب پر مناظرہ ہوا۔ پہلے نمبر پہ تو اس مسئلے کی طرف وہ آ نہیں رہا تھا، نہیں جی آپ ایمان شیخین پہ بات کریں، آپ جو ہے وہ کسی اور موضوع پہ بات کریں۔ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے ایک جو موضوع دیا تھا وہ یہ تھا کفر شیعہ، لیکن وہ اس کی طرف نہیں آیا۔ میں انشاءاللہ اس پر بھی مفصل جو ہے وہ کفر شیعہ پر ایپیسوڈ بناؤں گا، یہ میرا ارادہ ہے۔ اور بھی بے شمار میرے سامنے موضوعات ہیں جن پر میں مکمل ایپیسوڈ بناؤں گا۔ آج میں نے یہ بتانا ہے کہ اس مناظرے کے اندر جو 1 جون 2025 کو بروز پیر حضرت غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا حسن اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ ہوا، جس میں احباب کو، چونکہ چینل حسن اللہ یاری کا ہی تھا، پوری دنیا نے حسن اللہ یاری کی پیش کردہ روایات کو دیکھا، لیکن حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب چونکہ آپ اپنے چینل سے بات کر رہے تھے، ان کی کوئی بھی دی ہوئی کتاب کا حوالہ شو نہیں ہوا۔ تو جو انہوں نے کتاب کے حوالے دیے آج میں اس ویڈیو پر ان کتابوں کے سکین آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہی عبارات پڑھوں گا جو علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے پڑھی۔ ایک بات۔ دوسرا، اس مناظرہ کے اندر 2 دلچسپ باتیں بڑی ہوئی۔ نمبر 1، حسن اللہ یاری نے خود اپنی زبان سے مانا کہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب جو عبارات پیش کرتے ہیں یہ عبارات بالکل ٹھیک ہیں، احادیث ٹھیک ہیں، یعنی اس پر وہ جرح نہ کر سکا۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ شیخ صاحب نے یہ بہانہ نہیں کر سکے کہ جن نہیں ہوتے، یا جن اور انس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا جن اور انس سے توالد نہیں ہو سکتا، پر یہ سب آسان ہو گیا۔ اب یہ جنہوں نے جو احادیث پڑھی ہیں سب کو ہم صحیح مانتے ہیں، لیکن جس ام کلثوم کی بات ہو رہی ہے وہ بنت علی علیہ السلام نہیں تھے، وہ جنیت تھی۔ دوسرا، ایک
जिननी वाला उसने वाकया पेश किया। नहीं जी, वो जिननी के साथ शादी हुई थी, एक निजरान की जिननी थी, यहूदन थी। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने उसको जनाब वाला बुलाया मदीना पाक में और उसको अपनी शहजादी उम्मे कुलसूम की शक्ल में तब्दील कर दिया। और जब खलीफा दोम का निकाह आया तो वो जिननी के साथ हज़रत मौला अली शेर खुदा ने निकाह पढ़ा दिया। लोगों ने यही समझा कि उम्मे कुलसूम बिन्त अली के साथ निकाह हुआ है, लेकिन दरअसल वो जिननी के साथ निकाह हुआ। तो इस पर हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब ने उसकी वो गिरफ्त की कि पहली टर्न के बाद फिर आखिर तक जितनी भी टर्नें थी हसन अल्लाह यारी इस जिननी के वाक़या को पेश नहीं कर सका। और अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब बार बार कहते रहे वो तुम्हारी जिननी किधर गई, वो तुम्हारी जिननी किधर गई, लाओ जिननी को, उन्हें मैं तुणी देवा, तुम्हारी जिननी को तो नहीं दूं। यानी इसका मतलब क्या कि तुम्हारी जिननी आज जला के खाक कर दूंगा। और इंशाल्लाह पर इस पर भी जो है वो तबसरा मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा। आज मैं तेरी जिननी को पकड़कर ऐसा जलाऊंगा और ऐसा बंद करूंगा कि इस मुनाजरे के बाद ये तेरी जिननी कहीं नजर नहीं आएगी। एक और बात मेरे अहबाब याद रखें कि हसन अल्लाह यारी ने इस मुनाजरे में दलाइल क्या दिए। हसन अल्लाह यारी के पास एक भी दलील नहीं थी सिवाय इसके कि अहले सुन्नत की किताबों में से बाज उसने इबारात निकाले कि निकाह जो है वो कुफ्र में होना चाहिए। ये तो मसला इख्तलाफी नहीं है। दूसरा बात यह है क्या हाशमी ख़ानदान और कुरैश आपस में कुफ्र में नहीं है, ये तो मसला जनाबे वाला अजहर मिन शम्स है। दूसरा उसने ये मसला निकाला कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला पर ये ऐब है, 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 लिहाजा इतने ऐबों वाला जो है वो उसको एक शरीफ बंदा जो है वो रिश्ता नहीं दे सकता। ये तौहीन है हज़रत मौला अली शेर खुदा की, बल्कि हराम है, हराम है, हराम है। इसने हुर्मत का फतवा लगाया। अच्छा, वो जितने उसने एतराज़ात किए हज़रत सैयदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, मैं इंशाअल्लाह एक एक पर अपने इसी चैनल पे उसकी मुकम्मल जो है वो एक एक रवायत पर मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, अवामुन नास को दिखाइए ताकि लोगों के जो है वो ईमान महफूज रहे। अब सुनिए, जो हज़रत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब ने हवाला पेश किया पहला, वो फ़ुरूए काफ़ी में से, ये मेरे हाथ में फ़ुरूए काफ़ी है, ये फ़ुरूए मिनल काफ़ी है और इसकी जिल्द है 6 किताबुत तलाक और सफ़ा नंबर है 1503 और इसकी रवायत नंबर है 10830। बाबु अल मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा अल मदखूलु बिहा ऐन तअतद्दु व मा यजिबु अलैहा। यानी इस बाब का बयान है कि एक आदमी फौत हो जाता है और उसकी बीवी जो है वो मदखूला है, तो वो मदखूला बीवी है। मदखूला बीवी उसको कहते हैं कि रुखसती के बाद बाकायदा जो है वो मर्द और औरत का जो है वो सोबत हो चुकी हो। तो ऐन तअतद्दु व मा यजिबु अलैहा, तो उस पर क्या वाजिब है और वो कहाँ इद्दत गुजारे, ये एक सवाल किया गया। तो रवायत नंबर है 10830। मुआविया बिन अम्मार ये रवायत करता है नबी अब्दुल्लाह यानी हज़रत इमाम जाफर as-सादिक से, काल सालतुहु अनिल मरअति अता अल मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा अतअतद्दु फी बैतिहा औ हैसु शाअत। यानी मैंने ऐसी औरत के बारे में पूछा जिसका खामद फौत हो गया है कि वो कहाँ इद्दत गुजारे, अपने घर के अंदर इद्दत गुजारे जहाँ मर्द का इंतकाल हुआ है या जहाँ वो चाहे। ये मैंने सवाल किया हज़रत इमाम जाफर सादिक आले मोहम्मद से। काला, तो हज़रत इमाम जाफर as-सादिक सादिक आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया बल हैसु शाअत, वो जहाँ चाहे जो है वो इद्दत गुजारे। आगे दलील क्या दी? दलील देते हैं इन्ना अलीयन अलैहिस्सलाम लम्मा तुवफ़िया उमर अता उम्मे कुलसूम फंतलक बिहा इला बैतिही। फरमाया कि बेशक अली और मुर्तज़ा शेर खुदा यानी मेरे दादा जान हज़रत उम्मे कुलसूम को लेकर आ गए थे अपने घर में। कब? जब उनके जो ज़ौज थे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का इंतकाल हो चुका था। तो इस रवायत से पता चला कि हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से हुआ है। ये क्या है? अल काफ़ी है, फ़ुरूए बिन अल काफ़ी से, और बयान कौन कर रहे हैं? हज़रत इमाम जाफर as-सादिक। अब दूसरी रवायत सुन लें, 10831। इसके अंदर है सुलेमान बिन खालिद कहता है कि काला, वो कहता है कि साल तो अब अब्दुल्ला निमरातिन तुवफ़िया ज़ौजुहा ऐन तअतद्दु फी बैति ज़ौजिहा तअतद्दु हैसु शाअत। वही मसला पूछा कि मैंने भी हज़रत इमाम जाफर सादिक से यही पूछा कि जिस औरत का खामद फौत हो जाए तो वो औरत कहाँ इद्दत गुजारे, अपने घर के अंदर या वो जहाँ चाहे। फी बैति ज़ौजिहा, अपने खामद के घर में वो इद्दत गुजारेगी, और हैसु शाअत या जहाँ वो चाहे। काला, तो हज़रत सादिक आले मोहम्मद ने कहा बला हैसु शाअत, क्यों नहीं,
وہ جہاں چاہے عدت گزارے. اور دلیل کیا دی؟ ثم قال ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیته کہ جب حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا تو ان کے عقد میں جو حضرت ام کلثوم تھی حضرت مولا کائنات کی شہزادی، تو حضرت مولا کائنات شیر یزداں نے حضرت ام کلثوم کا ہاتھ پکڑا، فاخذ بیدها ان کا ہاتھ پکڑا، فانطلق بها الى بیته اور انہیں اپنے گھر لے آئے. تو یہ فروع من الکافی سے دو حوالہ جات ہیں جو حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے مناظرے کے اندر پیش کیے. اب یہ میرے ہاتھ میں ہے الاستبصار. الاستبصار کے اندر اس کی جلد ہے 3، کتاب الطلاق ہے اور صفحہ ہے 477. اس کے اندر ایک باب ہے، باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها ان تبیت عن منزلها ام لا. یعنی وہی مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے، باب یہ باندھا گیا کہ وہ کہاں عدت گزاری، اپنے جو ہے وہ منزل میں اپنے گھر میں عدت گزارے گی یا جہاں وہ چاہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب بار بار یہی کہتے رہے کیا صادق آل محمد جھوٹ بول رہے ہیں کہ جب اگر نکاح ہوا ہی نہیں تو بنت علی بنت علی بنت علی کے الفاظ کیوں ادا کر رہے تھے؟ وہاں جنی کے لفظ ادا کرنے چاہیے تھے. پتہ چلا جنی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، چڑیل کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، نکاح حضرت ام کلثوم بنت علی کے ساتھ ہوا ہے. اب اس پر بھی ایک اب روایت سن لیں، 4339. یہ معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ، وہی لفظ ہے جو میں پڑھ چکا ہوں فروع کافی میں سے. قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها هو حيث شاءت قال بل حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفي عمر اتى الى ام كلثوم فانطلق بها الى بيته. یعنی وہ معاویہ بن نمار. اب یہاں معاویہ بن نمار یعنی راوی کا نام کیا ہے؟ معاویہ. اور وہ کن کے اصحاب میں سے؟ حضرت امام جعفر صادق سے. اگر معاویہ نام برا ہوتا حضرت امام جعفر صادق اس کا نام بدل دیتے. وہ جو بعض حلقوں میں ہے جی معاویہ کا معنی ہے او 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 کرنے والا، تو حضرت امام جعفر صادق اپنے اس مرید کا نام بدل دیتے کہ بھئی تمہارا نام جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کے نام پر ہے اور اس کا معنی بڑا غلط ہے. میں انشاءاللہ اس پر بھی دکھاؤں گا کہ کس کس کا نام معاویہ تھا. اصحاب حضرت امام باقر کے اصحاب میں سے، حضرت امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے، اہل بیت کے افراد میں سے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجب نے اسے بڑھا دیا فقط سوز داستان کے لیے. تو بہرحال یہ روایت کرتا ہے معاویہ بن نمار کہ میں نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق صادق آل محمد سے کہ اگر کوئی عورت کا خاوند مر جائے تو وہ عورت بیوہ جو ہے وہ کہاں عدت گزارے؟ اپنے گھر میں گزارے گی یا پھر جہاں وہ چاہے؟ تو حضرت صادق آل محمد نے کہا وہ جہاں چاہے عدت گزارے. اور اس کی دلیل وہی دی کہ حضرت علی المرتضیٰ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آپ جب حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی یعنی اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کو آپ نے پکڑا اور پکڑ کے اپنے گھر لے آئے. آگے 4340 نمبر بھی روایت حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے پڑھی، وہ سن لیں. یہی الاستبصار سے پڑھ رہا ہوں. اور یہاں پوچھنے والے سلیمان بن خالد ہیں. قال سألت ابا عبداللہ کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا ان امرأۃ توفی عنہا زوجها این تعتد فی بیت زوجها او حیث شاءت، کہ میں نے پوچھا ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کا خامد فوت ہو گیا ہو تو وہ اپنے خامد کے گھر میں عدت گزارے گی یا جہاں چاہے وہ عدت گزارے. قال ثم قال ان علی لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیته. تو حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو کہ جب حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوم خلیفہ راشد آپ کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی جو بیوی تھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہزادی، آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شہزادی کے پاس آئے اور انہیں پکڑا اور اپنے گھر لے آئے. فَأَخَذَ بِيَدِهَا، ان کا ہاتھ مبارک پکڑا. تو یہ فَأَخَذَ بِيَدِهَا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، نہ کہ غیر کا. اچھا یہ مجھے بتائیے جننی کا جو لفظ ہے اگر وہ چڑیل ہی ہوتی، کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک کسی کے نکاح میں آئی ہوئی چڑیل کو جو آپ کے نامحرم ہو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال پورے مناظرے کے اندر وہ چڑیل پھر نہیں آئی اور نہ ہی جننی آئی.
فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نکاح کس سے ہوا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ نور بنت نور ام کلثوم بنت فاطمہ سلام اللہ علیہما کے ساتھ نکاح ہوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان چاروں روایات کے بارے میں، اور پانچویں روایت بھی لے لیں، تہذیب الاحکام ہے، تہذیب الاحکام یہ میرے ہاتھ میں ہے، تہذیب الاحکام کے جو مناظرے کے اندر علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے عبارت پیش کی ہے، وہ ہے عبارت، یہ جلد 9 ہے، کتاب الفرائض والموارث، اور صفحہ ہے 1339 اور روایت نمبر ہے 12683۔ اس میں کیا ہے؟ القداح یہ روایت کرتا ہے ان جعفر ان ابی ہے، حضرت امام جعفر الصادق صادق آل محمد سے ان ابی ہے، اور وہ اپنے بابا شیخ المشائخ شیخ الائمہ امام الائمہ حضرت امام جعفر حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام سے قالا، حضرت امام باقر کہتے ہیں ماتت ام کلثوم بنت علی، ام کلثوم بنت علی، یہاں بنت الجان یعنی جنوں کی ایک بیٹی تھی، نانا قال ماتت ام کلثوم بنت علی، یعنی حضرت شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی شہزادی حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہوا، وابنھا زید بن عمر بن الخطاب، اور ان کے بیٹے یعنی ام کلثوم کے بیٹے، اب بیٹے کا تعارف کیا ہے؟ زید بن عمر بن خطاب، یعنی جو عمر بن خطاب کے بیٹے تھے زید، وہ ام کلثوم کے بھی بیٹے تھے۔ اگر نکاح ہوا ہی نہیں تو بیٹا کہاں سے آیا؟ کیا وہ جننی کا بیٹا تھا؟ نہیں۔ وابن زید بن عمر بن الخطاب فی ساعت واحدہ، یعنی ماں اور بیٹا کون ہے؟ زید بن عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم کا بیٹا۔ جب ماں بیٹا دونوں کا انتقال ہوا، اور پھر ہوا بھی فی ساعت واحدہ، ایک ہی گھڑی کے اندر، لا یدرا ایہما ہلاک قبلو، تو یہ اس بات کی کوئی درایت اور پہچان نہیں تھی کہ ان میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا ہے۔ فلم یورث احدہما من الآخر، تو ایک کو دوسرے کا وارث نہیں بنایا گیا، ماں کا بیٹے کو وارث نہیں بنایا گیا اور بیٹے کو ماں کا وارث نہیں بنایا گیا۔ کیا یہ بیٹا جننی کا بیٹا تھا؟ وصلی علیہما جمیعا، اور ان دونوں پر نماز جنازہ جو ہے وہ اکٹھی ہی ادا کی گئی۔ حضرت سید، یہ کس کا بیان ہے؟ حضرت امام جعفر صادق صادق آل محمد کا بیان ہے، اور ساتھ حضرت امام محمد الباقر کا بیان ہے۔ کیا یہ دونوں امام نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتے تھے؟ جب حضرت غلام مصطفیٰ نوری صاحب مناظر اسلام مناظر اہل سنت نے اس کی گرفت کی، آگے حسن اللہ یاری کی مت ہی جو ہے وہ جس کو پنجابی کہتا ہے مت وج جانا، یعنی اس کی مت ماری گئی، اور اس نے اپنی ٹب کے شروع میں کہہ دیا نہیں جی یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہیں، حدیث ٹھیک ہیں، اپنے منہ سے مانا، لو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا۔ تو جب مخالف مان ہی لے، مخالف اس چیز پہ مناظرہ کر رہا تھا کہ یہ نکاح نہیں ہوا، اور اہل سنت کے مناظر کس بات پہ مناظرہ کر رہے تھے کہ یہ نکاح ہوا ہے، تو جب مخالف خود مان لے کہ بالکل روایات ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، اس پر کوئی جرا نہیں، مناظرہ اصولی طور پر وہی ختم ہو گیا، فتح ہو گئی، اور الحمدللہ عوام الناس نے وہ دیکھا۔ لیکن وہ رافضی کیا جس کے دل میں جناب والا بغض نہ ہو۔ بہرحال یہ مناظرہ چلتا رہا۔ اب میں آپ کو وہ سناتا ہوں الفاظ جو حسن اللہ یاری نے ان روایات پر جرا نہیں کی، اور جرا کرنے کے بغیر ہی اس نے مان لیا کہ یہ بالکل روایات ٹھیک ہے۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ شیخ صاحب نے یہ بہانہ نہیں کر سکے کہ جن نہیں ہوتے، یا جن اور انس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا جن اور انس سے توالد نہیں ہو سکتا، پر یہ سب آسان ہو گیا۔ اب یہ جنہوں نے جو احادیث پڑھی ہیں سب کو ہم صحیح مانتے ہیں، لیکن جس ام کلثوم کی بات ہو رہی ہے وہ بنت علی علیہ السلام نہیں تھے، وہ جنیت تھی۔ یعنی اپنے منہ سے ماننا کہ یہ جن روایات کو حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب پیش کر رہے ہیں یہ سب روایات صحیح ہیں، ہم ان کو صحیح مانتے ہیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب اس پر جو علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے اپنی ٹن میں جو تبصرہ پیش کیا ہے وہ میں خود نہیں کرتا بلکہ انہی کی زبانی سنیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ ناظرین سامعین توجہ کرے کہ اس نے کہا ہے کہ جو 4 حدیثیں تو نے پڑھی ہیں ہم ان کو صحیح مانتے ہیں۔ لو خود سیاد اپنے جال میں پھنس گیا، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں،
लेकिन जो उन हदीसों में लिखा हुआ है वो नहीं मैंने मानना। हदीस सही है, हदीसों को नहीं मानना मैंने। ओए हमेशा से शिया जो है इस निकाह सैयदा उम्मे कुलसूम पे मुनाज़रा करने के लिए तैयार नहीं होते। उनको पता है कि हमारे पास कोई दलाइल नहीं, और इधर अहले सुन्नत के पास भी दलाइल है, और हमारी किताबों से मुतक़द्दिमीन का ये नजरिया है। हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम बाकिर, आइम्मा अहले बैत। और ये भी याद रखें कि हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरी बात मेरे बाबा इमाम बाकिर की बात, मेरे बाबा इमाम बाकिर की जो बात है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात है, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात है वो हजरत इमाम हुसैन की बात है, जो इमाम हुसैन की बात है वो इमाम हसन की बात है, जो इमाम हसन की बात है वो बाबा मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा शेर मर्दा की बात है, और जो उनकी बात है वो रसूलुल्लाह की बात है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है वो खुदा की बात है। यानी इस मसला पे तमाम आइम्मा अहले बैत जो है वो अहले सुन्नत के साथ है कि यह निकाह हुआ है, और वाकई निकाह हुआ जिसका वो रद्द नहीं कर सका, और इस पर कभी जो है वो शिया मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं होते। ये तो पता नहीं ये कैसे मान गया। बहरहाल इसने अपनी जिल्लत करवानी थी वो करवा ली। बस यही फर्क होता है कि शिया कहता कुछ और है, करता कुछ और है। नाम वो अहले बैत की मोहब्बत का लेता, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत का वो एक मसला नहीं मानता। अजान के अंदर इन्ना अली अलैहिस्सलाम के अल्फाज अहले बैत ने नहीं शुमार किए, बल्कि ऐसे लोगों पे लानत की है कि जो अजान के अंदर शुमार करें। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन खुद पढ़ा करते, इमाम मोहम्मद अल बाकिर पढ़ा करते, लेकिन शिया वो क्या जो इनकी ये बात मान ले। मुता को खैबर के मौके पे नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया, और बयान हजरत मौला अली शेर खुदा कर रहे हैं, लेकिन वो शिया क्या जो इनकी बात को माने। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की खिलाफत को खिलाफत हक्का कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनकी खिलाफत पे खुदा राजी है। यह नहजुल बलागा के अंदर है, लेकिन वो शिया क्या जो इनकी बात को माने। हजरत मौला अली शेर खुदा कह रहे हैं कि मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफाए फ़अलैहि लानतुल्लाह, जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पे खुदा की लानत हो। लेकिन वो शिया क्या जो इनकी बात को माने। नाम जो है वो नाम लेंगे, अहले बैत के साथ मोहब्बत का ढोंग रचाएंगे, लेकिन एक बात भी नहीं मानेंगे। और वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि अपनी जुबान से वो मान गया कि ये रवायात बिल्कुल ठीक है, आइम्मा ने कहा है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। तो मैं तो मुनाजरा करूंगा, मुझे तो हजरत उमर पर यह तफज़ है। अच्छा, हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा शाह मर्दा बाबे मदीनतुल इल्म को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो, ये 14 सदियों के बाद पैदा होने वाला अमेरिका के अंदर एक खन्दास वो इतराज़ कर दे। हसन अल्लाह यारी ने अपनी जुबान से इकरार किया कि यह हदीस बिल्कुल ठीक है। उसूली तौर पर तो मुनाजरा खत्म हो गया, कि जब असल में बात यह है कि जब एक मुनाजर दलील पेश करता, अगर दूसरा उसको नहीं तोड़ता बल्कि एक्सेप्ट करता कि यह ठीक है, मुनाजरा खत्म। फिर मुनाजरा उसूली तौर पे आगे चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हसन अल्लाह यारी ने क्या किया, नहीं ये अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब भी पूरी दुनिया को दिखा रहे थे, एक मरतबा तमाशा लग जाए, देख लें कि इनके पल्ले क्या कुछ है। इनके पल्ले अपनी मौक़िफ़ पे, अपनी जनाबे वाला नजरिए पे एक भी दलील नहीं थी जो हसन अल्लाह यारी पेश करता। बहरहाल हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब ने कामूसुल रिजाल का पेश किया हवाला, शेख मोहम्मद तकी तुस्तरी का, जिल्द 12 और सफ़ा 216, उसके अंदर जो इबारत पड़ी कुर्बान है आप शेख मोहम्मद तकी तुस्तरी शिया मुहद्दिस, वो कहता है कुल तो लम युनकिर मुहक्किकुन मुहक्ककन, यानी मैं कहता हूं ऐसी तहकीक शुदा बात की कोई मुहक्किक जो है वो इनकार नहीं कर सकता। यानी जो इनकार करेगा वो मुहक्किक नहीं होगा, और बात भी मुहक्कक यानी तहकीक शुदा है। व अखबारुना बिही मुतवातिरतुन फी निकाहिहा व इद्दतिहा फदलन अन अखबारिल आइम्मत व इत्तिफाक सियर। उसने कहा कि ये जो निकाह हुआ और ये इद्दत का जो मामला है, हमारे यहाँ जो अखबार हैं ये मुतवातिर है, और उस पर सैयर का जो है वो आइम्मा की सीरत लिखने वालों का इत्तिफाक है, और ये आइम्मा की ही अहादीस हैं, और इस पर जो है वो मुतवातर यानी तवातुर चला आ रहा है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। फिर हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब ने मसालिकुल अफ़हाम पेश की, मजालिसुल मोमिनीन पेश की, मुंतहल आमाल पेश की, इब्न शहर अशोक पेश की, आयानुश शिया पेश की। तो इसी तरह लेकिन अब बिहारुल अनवार से जो हवाले पेश किए वो मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिहारुल अनवार से हवाला पेश किया, जल्द 8 है और सफ़ा 469 है। अल किस्मुल अव्वल
اور اس کی ترتیب کے ساتھ جو جلد چل رہی ہے وہ جلد نمبر 30 ہے اور صفحہ 469 رقم الروایت ہے 96۔ اور بیان کون کر رہا ہے؟ بیان ہے عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ خطب الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وذالک قبل ان یتزوج ام کلثوم بیومین، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور یہ حضرت ام کلثوم کے نکاح سے 2 دن پہلے کی بات تھی۔ حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح سے 2 دن پہلے بات تھی۔ اور آگے پھر اس روایت کے آخر میں لکھتا ہے ثم نزل عن المنبر، خطبہ دینے کے بعد حضرت عمر منبر سے نیچے اترے، وما اقام یومین او ثلاثۃ، پھر آپ 2 یا 3 دن ٹھہرے، حتی ارسل صداق بنت علی ب40 الفا، اور پھر آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 حق مہر دیا۔ کن کو؟ حضرت ام کلثوم بنت علی المرتضی شیر خدا کو۔ تو پتہ چلا بہار الانوار کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، جو بنت زہرہ و علی ہیں، جو بنت زہرہ و علی ہیں، اور ان کے داماد بنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح بہار الانوار ہے، مجلد جلد ہے 9 اور القسم الثانی ہے، اور ویسے جو جلد ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ جلد نمبر ہے 42۔ جلد نمبر 42 کے اندر صفحہ 525 ہے اور روایت نمبر ہے 20۔ المناقب لابن شہر آشوب کے حوالہ سے ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ قال الشیخ المفید فی الارشاد اولادہ 25، یعنی حضرت شیخ مفید نے اپنی الارشاد کے اندر لکھا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا شاہ مردان شیر یزداں کی اولاد جو تھی وہ 25 کی تھی، اور آگے تعداد لکھنے کے بعد لکھتے ہیں فولد من فاطمہ علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کون کون پیدا ہوئے؟ لکھتے ہیں الحسن والحسین والمحسن سقط وزینب الکبریٰ وام کلثوم من الکبریٰ تزوجہا عمر، فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیدا ہوئے امام حسن المجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، حضرت محسن جن کا حمل ساقط ہو گیا تھا بقول شیعہ کے، اور آگے کہتے ہیں وہ زینب الکبریٰ، حضرت سیدہ زینب الکبریٰ پیدا ہوئیں، وہ ام کلثوم الکبریٰ وہ پیدا ہوئیں، تزوجہا عمر جن کی شادی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کی گئی۔ یہ شیخ مفید بھی اس نکاح کو مانتا ہے، ابن شہر آشوب والا بھی مانتا ہے، اور ملا باقر مجلسی بھی مانتا ہے، یعنی متقدمین سارے اس مسئلہ میں اہل سنت کے ہاں ہے کہ یہ شادی اور نکاح ہوا ہے، جس کا رد حسن اللہ یاری بھی نہیں کر سکا۔ اب تیسرا حوالہ جو حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے پیش کیا، وہی میں اس میں سے آخری حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جلد 18 مجلد 18 ہے اور القسم الاول ہے، اور اس کی ترتیب کے اعتبار سے جو ہے وہ جلد 81 ہے، صفحہ 354 ہے، اور رقم الروایت ہے 40۔ الخلاف للشیخ عن عمار بن یاسر قال اخرجت جنازۃ ام کلثوم بنت علی و ابنہا زید ابن عمر وفی الجنازۃ الحسن والحسین علیہم السلام وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن عباس وابو ہریرہ فوضع جنازۃ الغلام مما یلی الامام والمرأة وراءہ وقالوا هذا هو السنہ۔ روایت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ ام کلثوم بنت علی کا جو ہے وہ جنازہ نکالا گیا۔ جب جنازہ آیا تو وابنہا زید بن عمر، اور ساتھ ان کے بیٹے زید بن عمر کا جنازہ آیا، تو پتہ چلا حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر سے، جن کے بیٹے حضرت زید پیدا ہوئے۔ وفی الجنازۃ الحسن والحسین، اور جنازے میں تھے حسن، حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت جناب ابو ہریرہ فوادہ جنازۃ الغلام مما یلی الامام، اور جو جنازہ رکھا گیا بچے کا وہ امام کے سامنے تھا، والمرأة وراءہ، اور عورت کا یعنی سیدہ ام کلثوم کا اس کے پیچھے، وقالوا ھذا ھو السنہ، اور کہا پھر وہ کہتے تھے کہ یہی سنت ہے، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ جنازے رکھنا یہ سنت ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت زید بن عمر یہ نام بتاتا ہے کہ حضرت ام کلثوم کا بیٹا زید بن عمر
یعنی حضرت ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن سے حضرت زید پیدا ہوئے۔ تو شیخ مفید، عمار ابن یاسر اور ملا باقر مجلسی، پھر اسی طرح بے شمار حوالہ جات آپ کے سامنے، حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام محمد الباقر اور ان کی روایت، پوری ائمہ اہل بیت کی روایت، یعنی سارے اس بات پہ مسئلہ میں متفق ہیں کہ یہ نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور حضرت فاروق اعظم کے ساتھ نکاح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے اندر نہ کوئی کفر پایا جاتا ہے، نہ کوئی فسق پایا جاتا ہے، بلکہ وہ کفو تھے، اور اتنے بڑے کفو تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رشتہ دے کر اپنی دامادی کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا شاہ مرداں شیر یزداں کرم اللہ وجہ الکریم لے رہے تھے، اور لے کے بتا رہے تھے اپنی بکواسیں بند کرو، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اللہ شیعہ کے شر سے امت مسلمہ کا ایمان محفوظ فرمائے۔